نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکفروا به فسوف یعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ صافات آیا مقدسہ نمبر 170 78 اور 179 تک 3 آیات مقدسات بلکہ 172 تک 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 170 تا 173 تک 170 تا 173 تک 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، وہ انبیاء جن کو اللہ نے منتخب فرما کے آقا علیہ السلام تک پہنچا دیا، ان کا یہ ذکر ہے، اور ساتھ کافروں کو عذاب دینے کا اور ان کی حسرت کا بھی ذکر ہے کہ حسرت کریں گے، کاش ایسے ہم نہ کرتے، خاص طور پہ مرزائی لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں، نہ قرآن پاک کی بات کو جانتے ہیں، نہ قرآن پاک بھی کو مانتے ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے دلائل ہوں، قرآن سے دلائل ہوں یا حدیث سے دلائل ہوں۔ پتہ نہیں، میں پہلے کہتا ہوں کہ جتنے مرزائی ہیں ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، یہ صرف سنا کر سار ڈالتے ہیں، علم نہیں۔ کاش علم کے مطابق سار ڈالتے، جس طرح غلام فرید باجوہ صاحب، اس کو علم نہیں ہے، میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو علم اس لیے نہیں کہ وہ سورۃ نحل کی آیت مقدسہ مقدسہ نمبر 2 ينزل الملائکۃ بالروح
من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ آیہ مقدسہ پڑھ کے اس سے دلیل کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وحی کا آنا نبی کے لیے لازم ملزوم ہوتا ہے، اور فرشتوں کا نازل ہونا، جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی 3 آیات مقدسات اور اس کے ساتھ 2 اور وہ بتائیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نیک بندوں پر آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے نبی نہیں ہیں، وہ ثابت ہو چکا، اور باقاعدہ فرید باجوہ صاحب کو اچھی طرح جواب بھی مل گیا۔ اگر وہ عقل رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ جواب کافی ہوگا۔ اور مرزائی جو کسی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے مسلمانوں سے پھٹ کر مرزائی بن گئے ہیں، وہ میری ان باتوں کو سوچ سمجھ کر پھر وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے اور نبی علیہ السلام کے غلام بنیں گے۔ ہر حرامی پر کسی کا کوئی زور نہیں، جو ہر حرام ہے، جس طرح احمد عیسیٰ ہر حرام ہے، اس کے تو خیر قرآن پاک آتا ہی نہیں نا، ہے بھی جاہل، اور کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے اقبال میں، حالانکہ علم نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک کا سلیس سا ترجمہ وہ نہیں آتا، اسے ترجمے کے خلاف بڑا ہے، اور مفہوم بھی ادھر سے اردو کا لیتا ہے۔ مفہوم کا معنی مفہوم ایک ہی چیز ہے، معنی کر لو جی، معنی کر لو، معنی تو ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا، اسے ترجمے اور معنی کا یہ بھی فرق نہیں پتا، آپ اسے سن لینا، معنی اور ترجمے کا فرق کا پتہ نہیں، اور ترجمہ ہو گیا نا تو ایک اور قرآن پاک ہو گیا، بھئی ہوتا ہے تو ہونے دے، میری زبان میں ہوگا قرآن پاک تو میں اس کو سمجھوں گا نا، عرب والوں کی زبان میں قرآن پاک کو تو میں نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح اگر میں انگلش بولتا ہوں تو قرآن پاک انگلش میں آئے گا تو میں سمجھوں گا نا، عربی کو تو میں نہیں جانتا۔ اس طرح پرشین ہے، پرشین زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیشن ہوگی تو میں سمجھوں گا نا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہر ایک بندے کو اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ کرنا پڑنا ہے، اور جب وہ ترجمہ سمجھ جائے گا تو اسے عربی بھی سمجھ آئے گی کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ لیکن احمد عیسیٰ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ سر ہننا ہونا سر کر کے، یہ ہے علم، سر کر کے شہاب ثاقب ان کے پاس گرنے لگے، تو بات صرف 4 پرندوں کی تھی۔ اب سرونا کا ترجمہ ہی نہیں آیا، سرونا کا معنی کیا، ترجمہ کیا، مفہوم کیا، حالانکہ اوپر سے پڑھ کے بھی آتا ہے پھر بھی بھول جائے جب، تو امتی بھی ایسے الو کے پٹھے ہیں کہ وہ احمد عیسیٰ کی بات کو سمجھے نہیں، بھی سرونا کا ترجمہ تو آ نہیں رہا، سر کر کے اترے، سر کر کے اترے، اور سر ہننا کا سر کا معنی کیا ہے نہیں پتا۔ اسی طرح مرزائیوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ آیہ مقدسہ پڑھنی ہے یا نبی کے لیے مخصوص ہے کہ نہیں ہے۔ یہ عام بندوں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عام بندوں، نیک بندوں، صالحین بندوں پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ وہ صورت اتنی گمبھیر جگہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تم دلیل کے طور پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آگے لفظ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کی رحمت کے فرشتے
اور جبریل امین لیلۃ القدر کی رات میں اترتے ہیں، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کے بندوں پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس پر فرشتے اترتے ہو وہ نبی ہوتا ہے، کوئی نیک صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غلام قادیانی تو صالح بھی نہیں، وہ تو ننگی لڑکیوں کے ساتھ نہاتا ہے، لڑکیاں ننگے اس کے سامنے نہاتی رہتی ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ وہ تو نبی ایسا، تمہارا نبی ایسا ہے کہ ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے بیٹھ کے مزے لے کے، پھر ان کے ساتھ غسل کرتا ہے۔ مرزائیو کچھ خیال کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سابق انبیاء ہو گزرے، اس میں یہ آپ جو میں نے پڑھی ہے نا، اس میں کہ محبوب آپ سے پہلے انبیاء ہو گزرے، بعد کا تو کسی آیا مقدسہ سے یا کسی حدیث سے بھی ذکر ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر امتی نبی بن گئے۔ وہ صرف اعزاز عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ہے، جو ابن مریم ہے، جو ابن گھسیٹی ہے اس کو نہیں، جو ابن مریم ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور جس طرح غلام قادیانی ابن مریم ہے، تم اس کی کیفیت مانتے ہو کہ اس پہ کیا کیفیت رہی، 10 مہینے تک وہ کیفیت رہی، 2 سال تک مریم بنا رہا، 10 مہینے حمل کی کیفیت رہی، اور مریم خود بنا رہا، پھر خود میں سے خود پیدا ہوا۔ اور اللہ کی رجولیت بھی ذکر ہے تمہاری کتابوں میں، اللہ نے رجولیت فرمائی، پتہ نہیں اللہ تو پاک ہے اس چیز سے۔ اب تو وہ زندہ ہوتا تو اس سے پوچھتے بھی تو کس کا پتر ہے، لیکن کتابوں سے، اس کی کتابوں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ پیور خالصتاً حرام زادہ گوما غلام قادیانی، خالصتاً حرام زادہ، وہ تمہارا نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور سورہ صافات کی وہ آیا مقدسہ میں اکثر آج کل بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو واقفیت ہو جائے، وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، وہ حق کے ساتھ آ گیا، محمد عربی آ گیا، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی، تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اب جو نہ مانے وہ غلام قادیانی کا ماننے والا ہوگا اور کافر ہوگا۔ اللہ نے کافر کہا ہے، آج کی آیات مقدسہ میں یہی بات ہے، کافر کہا ہے اللہ نے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ میں قرآن پاک کی آیات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی آیات مقدسہ پڑھ کے لوگوں کو بھول بھلیے میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اور جو قادیانی ان کی بات نہ مسلمان سن کے قادیانی ہونا چاہتا ہے، اس کو ایسے ہی دلائل دیتے ہیں، اور مسلمانوں تم بھی ان دلائل کو یاد رکھو جو میں دلائل قرآن پاک سے دلائل دے رہا ہوں، وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، وہ نبی آ گیا، محمد عربی آ گیا، آقا علیہ السلام آ گئے، اللہ کا خاص محبوب آ گیا۔ جب وہ آ گیا، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ صدقہ باب تفعیل سے، صدقہ
युसद्दिकु तस्दीकन, तस्दीक फरमा दी अंबिया की सूरत साफ़ात। अब ये सूरत साफ़ात की आखिरी आयात मुक़द्दसात हैं। ये भी जो आज मैंने अपने दर्स के लिए कोड किए हैं, उन्वान बनाया है, ये भी आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर दलालत करती हैं। और जो इसको ना माने, इन आयात को ना माने, वो जलील तरीन आदमी है और काफिर, अल्लाह ने फरमाया। अब हम इसका इन्हीं का तर्जुमा कर लें। फ़काफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून, फ़सौफ़ यअलमून, बस काफिर लोग जो उस कुरान पाक के साथ, इसको समझने के साथ, इसको परखने के साथ, इसको जानने के साथ फिर कुफर किया, फिर काफिर रहे, फिर काफिर हो गए। फ़काफ़रू बिही, हाँ, कुरान पाक का दावा, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत से ऐसे हैं जो कुरान पाक को समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, गुमराह हैं, गुमराह हैं। युदिल्लु बिही, इस कुरान पाक के साथ वो गुमराह हो गए। व यहदी बिही कसीरा, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो इस कुरान को समझ कर हिदायत हासिल करते हैं। अब वहां अल्लाह ने फिलहाल का जुमला इस्तेमाल फरमाया है। जो भी कुरान पाक को समझता है और फिर उसकी नाफरमानी करता है, वो युदिल्लु बिही हो गया। और जो उसकी फरमा बरदारी करता है, वो यहदी बिही हो गया। वमा युदिल्लु बिही, वमा युदिल्लु बिही, अल्लाह ने यहाँ फिर तशरीफ फरमा दी, जिनके दिलों के अंदर फिस्क व फजूर है और दाढ़ी मुंडाने को गुनाह ना समझे, जिस तरह गामदी है, ना समझे, गुनाह ना समझे। यही तो हैं वो लोग जो अल्लाह के रसूल की हदीस को ठुकरा दे और गुनाह को गुनाह ना जाने, गुनाह को गुनाह ना जाने। तो यही बात है, वयुदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान पाक के साथ गुमराह नहीं होता कोई भी, मगर जो फासिको फाजिर, जिसने मानना ही नहीं, नाफरमान है, जिसने मानना ही नहीं, वही गुमराह होता है, वही पटड़ी से उतर जाता है। और यहां भी अल्लाह ने पहले जिक्र फरमाया, फ़काफ़रू बिही, इस कुरान पाक के साथ जिन्होंने कुफर किया, इस कुरान को जिन्होंने नहीं माना, काफरू, इनकार किया, फसौफ़ यअलमून, हालांकि वो फिर वो अच्छी तरह जानते भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये बात जानते भी हैं। लेकिन फिर भी फरीद बाजवा की तरह सान डाए रखते हैं, सान डाना, जिदबाजी करना, सिर्फ जिदबाजी में फिर लगे रहना, ये काफिर लोग हैं। वालक़द सबक़त, यहाँ आमदी सा भौंकता है, तुम तहकीक के घोड़े दौड़ा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी भागना भाग लो, कुरान पाक पढ़ने नहीं आता, लेकिन कद पे आकर
تحقیقی بات جو ہوتی ہے تحقیق کرنا، یہاں احمد عیسیٰ میں بڑا کہتا تم تحقیق کے گھوڑے پر دوڑا لو، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. یہ ہے الکتاب، یہ الکتاب. در پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت. لفظ اللہ کا صحیح لفظ اللہ نہیں، اللہ کا نام صحیح بنانا نہیں آیا. ایک اللہ کا نام اس کو بھی بگاڑ کے پیش کر، وہ اس کی کتاب میں بھی ہے، جو لغت عرب کے خلاف، لغت پاکستانی اردو کے خلاف، لغت پرشین کے خلاف، لغت انگلش کے خلاف، یعنی تمام لغات کے خلاف جو اس نے اللہ کا اپریشن کیا ہے، وہ اس کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ ایسے جیل اجاڑ نبی ہوئے، ایسے جیل اجاڑ نبی. اب لفظ سابقت، وَلَقَدْ سَبَقَتْ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ، تم گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو. سابقات کو تم اپنا حال میں یا مستقبل میں معنی نہیں کر سکتے. یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی قریب کا صیغہ ہے. قد جب ماضی کے اوپر داخل ہو جائے نا، ماضی کے اوپر قد داخل ہو جائے تو وہ ماضی قریب ہو جاتی. ماضی قریب، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے. والا قد سبقت کلماتنا، کلماتنا، ضرور ہو چکا حکم، ضرور بات ہو چکی، ضرور گزر چکی، یا ضرور گزر چکا وہ وقت. کلماتنا، ہماری بات کا، ہمارے حکم کا، ہمارا سلسلہ جو تھا وہ گزر چکا. کن کے لیے؟ کلماتنا لعبادنا المرسلین، ان بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو ہمارے رسول تھے. ہمارے رسول ہو چکے ہیں، وہ جماعت پوری گزر چکی ہے. لعبادنا المرسلین، لعبادنا المرسلین. محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات، ہمارا کلمہ، ہمارے ذکر جو ہم نے ان پر بھیجنا تھا وہ ہو چکا، وہ ہو چکا، وہ ہو چکا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلماتنا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلماتنا. اس کی درمیان میں ہے نا وہ مقدسہ 34 پہ یا 35 سے، وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. ہمارا محبوب آ گیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق فرما دی. یہاں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ. سبقت پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وہ جماعت گزر چکی ہے، انبیاء کی، نبی علیہ السلام سے پہلے گزر چکی ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلماتنا، جن پر ہمارا حکم کیا تھا. کلمہ بلفظ کلماتنا، کلماتنا، یہ کلمات بھی ماضی کا صیغہ ہے، سبقت بھی ماضی کا صیغہ ہے، سبقت بھی ماضی کا صیغہ ہے. گزر چکی، ہو چکا. کلماتنا، ہمارا حکم، ہماری بات، ہمارا کہنا ہو چکا. کن کے لیے؟ گزر چکا ہمارا ان کے لیے جو میرے بندے مرسلین ہیں، مرسولوں کے لیے. یہ بات ان کے لیے ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بات جو کہنا تھا کہہ دی ہے. اب محبوب آپ پر آ کر رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم. اب نبی ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ نے نبی کا لفظ استعمال فرمایا، خاتم خاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین. لفظ خاتم، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا. اب جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ نبی بھی ہے. اب نبی بند ہو گیا تو رسول بھی نہیں آئے گا.
یہاں اللہ نے رسول کا بھی ذکر فرما دیا، مرسلین کہہ دیا کہ پہلے رسول ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان رسولوں کی تصدیق بھی فرما چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ گوما کانا، یہ بدتمیزی کا لفظ نہیں، ویسے کانا تھا قدرتی طور پہ، ایک آنکھ اس کی خراب تھی، پتھر کی پڑی ہوئی تھی، اور غلط قسم کی حرکتیں تھی اس کی، جس کا مجھے اتنا زیادہ منہ گندا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جانتے ہیں، یہ اس کے امتی جانتے ہیں کہ وہ بڑا عیاش پرست آدمی تھا، اور اپنی مریدیوں کے ساتھ ہی ننگا نہاتا تھا، اور وہ اس کے سامنے سر عام کمرے کے اندر جو باتھ روم بنا ہوا تھا، اس کے سامنے وہ ننگا نہا لیتی تھی۔ اب ایک نبی کا یہ کردار، یہ نبی کا کردار ہے۔ اب نبی کا ایسا کردار ہے تو پھر نبی کے ماننے والوں کا کیسا کردار ہوگا؟ جتنی لجنائیں ہیں وہ تو دل ہی لبھاتی ہوں گی۔ لجنا کا معنی ہے دل لبھانے والی، دل کو میں کشش ڈالنے والی، لجنا، لفظ لجنا۔ اب لجنا، اس کے انہوں نے نام کیسا رکھا ہے لجنا؟ اور مربی، جتھوں کڈھی اوتھے ہی دبی مربی، یہ لفظ بات نے کہاں سے لیا؟ مربی، اب اس کا معنی تو بنتا ہے کہ برابر والا، لیکن ہیں سارے خبیث، سارے خبیث ہیں۔ کسی مربی کو، ان کے خیر خلیفے کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور ہر مربی جس کو قرآن پڑھنا نہ آئے، اور نبی جو بن رہے، نبی جس نے عبد القادر ہے، وہ بھی عبد القادر جو ہے نا، یہ بھی تھوڑا بہت ہے نا کسی مدرسے میں پڑھا ہے، پھر پھٹ گیا ہے، کچھ الفاظ اس کے صحیح ہیں، لیکن جتنے مربی خاص طور پہ شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کسی کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، بالکل۔ اب یہ اپنے نبی، میں نے کہ نبی جو ہے نا وہ غلام قادیانی، اسے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، بالکل یہ اثر رہتا ہے۔ خلیفوں کو بھی نہیں آتا تھا، خلیفہ بشیر کو بھی نہیں آتا تھا، اور خلیفہ مسرور کو کیسے آنا؟ یہ 5واں خلیفہ ہے، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ آدمی دل چاہتا ہے کہ لتر اتار کے منہ پہ مارے۔ چلو بہرحال ہم اس کا ترجمہ کر لیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا حکم ہو چکا ہے ان کے لیے جو رسول گزر گئے ہیں، اس جماعت رسولوں کی جماعت کے لیے ہمارا حکم ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور وہ منصور، وہ انبیاء مدد بھی کیے گئے تھے۔ منصور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بے شک ان کی اللہ نے مدد فرمائی، لا منصورون، وہ منصور ہوئے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کی مدد کی گئی تھی، وہ منصور تھے، اللہ کی نصرت میں تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ انہم لاہم المنصورون، انہم لاہم المنصورون، انہم لاہم المنصورون، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کی مدد بھی فرمائی تھی، بے شک وہ مدد کیے گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ان صیغوں میں انبیاء کا گزروں کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جو ان آیات مقدسات کو بدل کے، اس کا مفہوم بدل کے لوگوں کو بتائے، اس جیسا کوئی جہل ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی اجڑ ہو سکتا ہے؟
اور اگلی بات جو قرآن پاک میں آئی اتل بعد ذالک زنیم، اس سے بڑھ کر یہ جملہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے جو قرآن کو بدلے، قرآن کے مفہوم کو بدلے، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بدلے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بدلے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بدلے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بدلے، تو پھر اسی کیٹیگری میں اسی کیٹیگری میں اتل بعد ذالک زنیم، اسی کیٹیگری میں، یعنی پیور حرام زادہ۔ اور مربیوں، تم قرآن پاک کو صحیح کنگھالو، قرآن ہی تمہیں نبی علیہ السلام کی خاتمیت کی پوری طرح جواب دے دے گا۔ میری بات کو نہ سنو، کسی مولوی کی بات کو نہ سنو، یا تو بات سننے کے لیے مولوی کی کیا بات کو، ان کا پیر بھی کوئی ان کا رہبری کرے نا، تو چند مریدین سن لیں گے، اس کو اگر نہیں پہنچائیں گے کسی کے پاس۔ لیکن اگر کوئی اداکارہ، اگر کوئی گلوکارہ، اگر کوئی دوسرا غلط کام کرنے والا، وہ اپنی ویڈیو گانے کی ویڈیو ڈال دینا یوٹیوب پہ، تو 20 لاکھ آدمی اس کا فالو بن جاتا ہے، سمجھنے والا اسے بن جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حالانکہ گانا گایا ہے۔ یا قرآن پاک سمجھائیں، قرآن پاک بتائیں، تو کوئی 20 آدمی نہیں سننے کے لیے تیار، 20 آدمی سننے کے لیے تیار۔ یہ مسلمانی ہماری، یہ ہماری مسلمانی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کنجروں کا ہم گانا سن کے دنیا میں خواہش ہوگی 10 لاکھ مسلمان، باقی سارے 10 لاکھ جو ہے غیر مسلم، یعنی مسلمان بھی اپنے آپ کو سیکولر